السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین وجاہدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ یہ دو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ایک سورہ قصص کی 84ویں آیت ہے اور دوسری سورہ نمل کی 15ویں آیت۔ پہلی آیت سورہ قصص کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام تو متقیوں کا ہی ہے۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان پر یقین لا چکے تھے، بس دیکھ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی، عاجزی اور بڑائی، امن و محبت اور فتنہ و فساد، اطاعت اور بغاوت اور اس طرح کی بہت سی باتیں نیکی میں بھی اور بدی میں، برائیوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان میں ایک حصہ رحمان خدا کا پتہ دے کر اس سے تعلق جوڑنے والوں کی نشانی ہے، تو دوسری شیطان کی گود میں گرنے والوں کو پتہ دیتی ہے۔ گویا یہ دو مخالف سمتیں ہیں۔ جن نیکیوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، شیطان ان سے روکتا ہے، اور جن برائیوں سے خدا تعالیٰ روکتا ہے، شیطان ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نافرمانی شیطان کی سرشت میں ہے، جس کو ایک جگہ خدا تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان یقیناً
خدائے رحمان کا نافرمان ہے اور شیطان کے پیچھے چلنے والے یقیناً خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ یہ دو آیات جن کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، تلاوت بھی سنی آپ نے، ان میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو بڑائی اور فساد سے بچتے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، اور دوسرے وہ جو ظلم اور فساد کرنے والے ہیں اور متکبر لوگ ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اپنے بد انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سارے پاکستانی سود میرے سامنے ہیں، دنیا میں اکثر جگہ پاکستانی خطبہ سنتے ہیں غور سے۔ ہمارا ملک، اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلمان اکثریت کا ملک ہے۔ یہ ملک آج ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے جس کا خدا تعالیٰ کے ان احکامات جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور جن سے روکا ہے، جن باتوں کو کرنے سے روکا ہے، وہ وہاں عام ہو رہے ہیں۔ وہ طبقہ آج سیاستدانوں کے سروں پر بھی سوار ہے اور انتظامیہ کے کندھوں پر بیٹھ کر ان کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے، اور اس کا نتیجہ ہمیں ہر روز کی آگوں اور فسادوں اور قتل و غارت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ پورا نظام ہی، چاہے سیاستدان ہیں، انتظامیہ ہیں یا کوئی اور ہے، ان فسادیوں کے رنگ میں رنگین ہو چکا ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک خلفائے احمدیت سیاستدانوں اور عوام کو اس طرح توجہ دلاتے رہے کہ ہمیشہ اس طبقے سے ہوشیار رہو جو کسی بھی صورت میں مذہبی شدت پسندی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے۔ عوام تو اپنی کم علمی اور معصومیت اور اسلام سے محبت کی وجہ سے ان شدت پسندوں کے دھوکوں میں آتے گئے، پھر غربت اور افلاس نے اکثر جو غریب لوگ ہیں وہاں کے، ان کو سوچنے کا موقع نہیں دیا، اور سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر مذہبی جبہ پوشوں سے معاہدے کرتے رہے، یا ان کو اس حد تک آزادی دے دی کہ اب سیاستدانوں کے خیال میں بغیر ان کی سیاست چمک نہیں سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی مذہبی جبہ پوش کی حمایت کے بغیر اس کی بقا نہیں ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے ان نام نہاد اسلام کے ٹھیکیداروں کو غیر ضروری اہمیت دے کر پاکستان میں لاقانونیت کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جو روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سول انتظامیہ ہے تو وہ مجبور ہے، بلکہ اب تو ایسے خطرناک حالات ہیں کہ رینجرز جو کسی زمانے میں امن قائم کرنے کے لیے بڑی اہم سمجھی جاتی تھی، اور فوج جو ہے، ان کی بھی ان دہشت گرد
اور شدت پسند تنظیموں کے سامنے جدید ہتھیاروں کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں۔ ان حالات میں ایک احمدی ہے جس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ وہ ملک جسے ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانی سے حاصل کیا تھا، اس کا ان مفاد پرستوں اور خود غرضوں اور اسلام اور خدا کے نام پر ظلم و تعدی میں بڑھنے والوں نے یہ حال کر دی ہے۔ گو ظاہری لحاظ سے باوجود کوشش کے احمدی ملک کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وطن کی محبت، ہر پاکستانی احمدی کی وطن کی محبت یہ ضرور اسے تقاضا کرتی ہے، اور یہ ہر پاکستانی کا احمدی کا فرض بھی ہے، چاہے کہ ہم ملک کے لیے دعا کریں، کوشش کریں، چاہے جتنا بھی اہل وطن یا کم از کم اپنے آپ کو سب سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھنے والے لوگ نام نہاد یہ جتنا بھی ہم پر وطن دشمنی کا الزام لگا لیں، ہم پر ہر قسم کا ظلم بھی روا رکھیں، ہم نے وطن کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، وطن کی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ملک کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ اور اگر اس ملک کو اب اس خوفناک صورتحال سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو احمدیوں کی دعائیں ہیں۔ بیرونی دنیا کا محاذ بھی پاکستان کے خلاف سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اندرونی طور پر بھی فتنہ و فساد، دہشت گردی اور قومی املاک اور وسائل کو آگے لگا کر تباہ کر ملک کو کمزور تر کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی حب الوطنی ہے جس کو ہم ان شدت پسند تنظیموں کے رویے سے دیکھ رہے ہیں، ان کے عمل سے دیکھ رہے ہیں؟ بے شک ہم اس وقت یعنی احمدی مظلوم ترین شہری ہیں پاکستان کے، جن کے ہر قسم کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیاست اور حکومت سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، یہ تو ان دنیا داروں کی کم عقلی ہے اور وہم ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیونکہ ایک منظم تنظیم ہے اس لیے شاید حکومت پر ایک وقت میں قبضہ کرنا چاہے گی۔ ہمیں تو نہ پاکستان کے حکومتی معاملات سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی بھی ملک کی حکومت سے۔ ہاں، کسی ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے ہم ملک سے وفا اور محبت کا تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ہر ملک کے احمدی کو اپنے ملک کو دنیا کے ملکوں میں نمایاں طور پر دیکھنے کی خواہش بھی ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے اور کرنی چاہیے۔ اور ہر احمدی اپنی ذاتی حیثیت سے کسی بھی ملک کی سیاست میں یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑ کر اس سیاست میں حصہ بھی لیتا ہے۔ دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں احمدی اگر حکومتی پارٹی میں شامل ہو کر ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو غیر حکومتی یا اس میں مخالف پارٹی جو ہے اس میں بھی شامل ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بس ہر احمدی